بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے حضور، آئیے گا میرے بھائیوں کی طرف سے سوال ہے کہ بیوی سے ہم بستری رات میں کتنی مرتبہ کی جائے؟ شریعت ہمیں کہاں تک اجازت دیتی ہے کہ دن میں بھی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن ایک میرے بھائی نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ بی بی کتنی بار ہم بستری سے خوش ہوتی ہے۔ تو پیاری حضور، سوال اچھا ہے، لیکن اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ شریعت کے مطابق۔ دیکھیں حضور، نکاح کے علیحدہ کسی لڑکی سے یا کسی عورت سے ہم بستری کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، لیکن نکاح ہوتے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے ریلیشن میں آ جاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ریلیشن میں آ جاتے ہیں، اور اتنا گہرا وہ ریلیشن ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس پہ شک شبہ نہیں کیا جاتا۔ اسلام اسے اجازت دیتی ہے۔ اور اب اس کا طریقہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے کہ شریعت میں یہ اجازت ہے کہ اگر رات کا کسی وقت ہو، دن کا کسی وقت ہو، آپ اپنی بیوی سے اگر دونوں کے اندر اگر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے دن میں بھی یا رات کے کسی وقت بھی، تو بالکل شریعت اجازت دیتی ہے، اس میں کوئی ممنوع نہیں ہے، آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ لیکن آئیے گا طبیبوں کا اور حکیموں کا اس پہ کیا رائے ہے۔ پیاری جو دیکھیں، ایک رات میں میاں بیوی ہم بستری 2 مرتبہ کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ کر سکتے ہیں، لیکن پوری رات میں ہم بستری کرتے رہنا یہ آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان ہے۔ اب اس کا صحیح وقت کیا ہے؟ جیسے کہ شریعت میں اور اسلام کے طریقے سے دیکھا جائے، دیکھیے صحیح وقت علماء اکرام لکھتے ہیں کہ رات کا آخری وقت ہو تو اچھا ہے، کیونکہ اس وقت آخری وقت میں آپ فوراً چارپائی سے اٹھتے ہی نہانے کے بعد فوراً نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی خواہش زیادہ بڑھتی ہے تو آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن رات کے پہلے حصے میں اگر آپ نے ہم بستری کی تو آپ دونوں پوری رات ناپاکی میں ہی رہیں گے۔ تو ناپاکی میں زیادہ دیر رہنا یہ مکروہ ہے۔ تو اسی وقت تو اسلام اور شریعت اجازت دیتی ہے کہ میاں بیوی ہم بستر کے فوراً بعد پاک ہو جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری موت کا وقت قریب ہو اور اسی ناپاکی حالت میں ہماری موت آ جائے۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے، ورنہ آپ کسی بھی رات کے حصے میں آپ میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں، اسلام شریعت اس میں آپ کو منع نہیں کرتی۔ لیکن ہاں، خیال رکھیں کہ آپ کی صحت پر اس کا برا اثر نہ پڑے کہ تمام رات میں آپ 5 مرتبہ 6 مرتبہ 7 مرتبہ اس طرح سوئے نہ، تو یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دایک ہوگا، کیونکہ نئی نئی شادی ہوتی ہے اور جوانی کا عالم ہوتا ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے، جوانی کا عالم ہوتا ہے، تو اس وقت اپنی جوانی کو خرچ کرتے وقت وہ فکر غور نہیں کرتے، اور کچھ ٹائم کے بعد چند سالوں کے بعد وہ بالکل اپنے آپ بیمار ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی بیمار ہو جاتی ہیں۔ پیاری جو خیال رکھیں کہ عورت کا کچھ نہیں جاتا ہے جتنا کہ مرد کا جاتا ہے، یعنی کہ جتنی مرد کی طاقت خرچ ہوتی ہے اتنی عورت کی نہیں ہوتی ہے۔ تو جلد سے عورت کو جب عادی بنا دیتے ہیں مرد، تو پھر مرد اپنی طاقت کو 2-3 سال میں ہی ختم کر لیتا ہے، اور عورت برقرار رہتی ہے، تو پھر اس وقت عورت بڑی بے چین اور بڑی پریشان رہتی ہے۔ تو خیال رکھیں کہ اپنا ایک روٹین بنائیں، ایک طریقہ ہے جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، اسی طرح آپ اپنے میاں بیوی ہم بستری کریں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، نہ کہ اس طرح کے خواہش کے لیے جئیں۔ تو اس طرح اپنی وائف کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں، اور شریعت میں اس میں کوئی منع نہیں۔ اب دن ہے اور دن میں کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی اور دن کا وقت، تو آپ اپنی بیوی سے دن میں بھی ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممنوع نہیں، شریعت اسلام اسے اجازت دیتا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ پردے کے ساتھ ہو، کوئی آپ کو بے پردہ نہ دیکھے، اور اپنی بچوں کا اگر شادی شدہ ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں کہ کوئی آپ کو یہ نہ جان سکے کہ وہ اب دونوں اپنی میاں بیوی اپنی خواب غفلت میں ہیں، تو اس طرح نہ رہیں۔ پیاری جو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اسلام میں میاں بیوی کا بہت ہی پیارا رشتہ ہے، تو اب دونوں بالکل دن ہو رات ہو ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن جو علماء اکرام نے لکھا ہے وہ آخری وقت رات کا، جو تمام رات ناپاکی حالت میں نہ رہیں، کیونکہ سردیوں کی راتیں ہیں، اور سردیوں کی راتوں میں اگر آپ نے رات کے پہلے حصے میں میاں بیوی سے ملاقات کی تو اس وقت آپ تمام رات ناپاکی حالت میں رہیں گے، حالانکہ آپ وضو بھی کر لیں گے لیکن پھر بھی ناپاک رہیں گے۔ اس لیے، اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے
پیاری جو اور آپ ایک بات اور خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا زیادہ پیٹ کھانا کھانے کے بعد ہی آپ کا زیادہ پیٹ بھرا نہ ہو۔ جیسے آپ کا پیٹ بھر گیا بہت زیادہ تو اس وقت طبیب اور حکیموں نے منع فرمایا ہے۔ ہاں بالکل خالی پیٹ بھی نہ ہو کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا، تو جو آخری وقت ہوتا ہے، رات کا آخری حصہ ہوتا ہے یعنی فجر میں، تو اس وقت آپ کا پیٹ خالی بھی نہیں ہوتا ہے اور بھرا بھی نہیں ہوتا ہے اور بھوک بھی نہیں لگتی ہے، تو اس وقت اگر میاں بیوی ہم بستری کریں تو دونوں کے لیے مبارک ہوگا، اور مبارک باد اس لیے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نیک روحوں کو بھیجتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قسمت میں بھی کسی اللہ نے اچھی اولاد، نیک اولاد کا ارادہ کیا ہو، تو آپ کو نیک اولاد چاہنا ہے اور نیک اولاد لینا چاہتے ہیں اللہ سے، تو اکثر ہم بستری میاں بیوی کریں تو رات کے آخری حصے میں کریں، اور اس وقت روزی بھی اترتی ہے آسمانوں سے زمین پر، اور اللہ کو جو دینا ہوتا ہے، کسی کو اولاد، کسی کو مال، کسی کو صحت، تو وہ فجر میں ہی دیتا ہے۔ تو پیاری جو یہ طریقہ ہے، جو شریعت ہے، اسلام ہے، اس میں کوئی منع نہیں کہ دن ہے یا رات ہے۔ ہاں یہ خیال ضرور رکھنا ہے کہ پردے کے مطابق ہو اور جلد سے جلد آپ غسل کریں تاکہ ناپاک نہ رہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوگے، تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔